وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے جلالی کی شان رسول میں گستاخی کرنا وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے کسی وقت پر بھی، اس لیے بارہا کئی موقع پر کہا کہ آپ کو مجھ کو اجازت دیجیے کہ میں اس آدمی کی کیا ہے گردن اڑا دوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر واقعی سے چھوڑ دو، اگر واقعی یہ ابن سیاد ہی ہے، ابن سیاد اگر یہ دجال ہے تو تم اس پر قابو نہیں پا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان فرمایا کہ دجال کو قتل کون کرے گا؟ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دجال کو قتل کریں گے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر یہ واقعی دجال ہے، یہ دجال نہیں تو پھر اسے، اور اگر دجال نہیں ہے تو پھر اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر کے کہ اگر یہ دجال ہے تو تم قتل نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونا ہے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اس کے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ ذکر کیا. اس کے بعد ایک اور واقعہ حدیث کے اندر تفصیل کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ بیان فرماتے کہ ایک مرتبہ حج یا عمرے کے لیے ہم لوگ سفر پر روانہ ہوئے، اور ہمارے اس کارواں کے اندر ابن سیاد بھی موجود تھا، ہمارے ساتھ میں وہ بھی جا رہا تھا. جب ہم ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالے تو ہم ادھر ادھر پھیل گئے، اور اس کے بعد میں ابن سیاد تنہا رہ گئے، 2 آدمی ہم رہ گئے، میں اور ابن سیاد 2 آدمی باقی رہ گئے. ابن سیاد کے بارے میں بہت ساری چیزیں مشہور تھی، میں نے سن چکی تھی، اس لیے میں ایک شدید قسم کے خوف کے اندر مبتلا ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے میں اپنا سامان اٹھا کر کے لا کر کے میرے سامان کے پاس رکھ دیا. میں نے اس سے کہا کہ بھیا ایسا کرو کہ یہ سامان لے جا کر کے وہاں کہیں رکھ دو دور جو ہے، میں چاہتا تھا کہ اس سے کیا ہے میں نجات پالوں. تو اس نے ایسے ہی کیا اور اپنا سامان لے جا کر کے دوسری جگہ رکھ دیا. تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہاں پر ایک بکریوں کا ریوڑ آیا، اور یہ ابن سیاد وہاں جا کر کے بکریوں سے تھن سے نکال کر کے دودھ لے کر کے آ گیا. کہنے لگا ابو سعید پیو، یہ دودھ میں لے کر آیا ہوں، تم بھی پی لو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ گرمی کا موسم ہے اور دودھ گرم ہوتا ہے، اس لیے میں اسے نہیں پیوں گا. اصل میں مسئلہ کیا تھا کہ اس سے بچنا چاہتے، اس کی لائی ہوئی چیز کو کیا ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے. تو انہوں نے کہا کہ یہ موسم بھی گرم ہے اور یہ دودھ بھی گرم ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہ کہہ کر اس سے پیچھا چھڑایا کہ مجھے یہ پینا پسند نہیں ہے. اس موقع پر ابن سیاد نے کہا کہ ابو سعید آپ کو معلوم ہے کہ میرے بارے میں مدینے کے اندر بہت ساری باتیں مشہور ہیں، لوگ مجھ کو دجال کہتے ہیں، لیکن آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے بارے میں بڑی خبر رکھتے ہیں. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنا ہوگا، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ دجال کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لا ولد ہوگا، اس کے پاس لڑکے اولاد نہیں ہوگی، اور میں تو صاحب اولاد ہوں، میرے پاس تو اولاد ہے. دوسری چیز یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے کہ وہ کانا ہوگا دجال، اور میں تو کانا نہیں ہوں، میرے پاس تو دونوں آنکھیں ماشاءاللہ صحیح سلامت ہیں. تیسری چیز اس نے کہا کہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ مکہ مدینہ کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا ہے. مکہ مدینہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، مکہ مدینہ کی طرف جب آئے گا تو وہاں داخل نہیں ہو سکتا ہے وہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، اور میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ میں جا رہا ہوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں تو دجال نہیں ہوں، لیکن لوگ میرے بارے میں اس قسم کی باتیں مشہور کر رکھے ہیں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کی یہ باتیں سن کر کے اس کے معذور سمجھ لیتا کہ واقعی آدمی کیا ہے حقیقت میں دجال نہیں. اس لیے ابن سیاد کے بارے میں صحیح موقف یہی ہے کہ وہ دجال نہیں، دجال اکبر جو ہے جس کا ذکر حدیث کے اندر جس سے پناہ ہم کو مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ دجال نہیں تھا. لیکن اللہ کے رسول کے بہت سارے دجال پیدا ہوں گے قیامت تک. ان دجالوں میں ایک دجال یہ بھی تھا بہرحال جو اپنے مکر و فریب کے ذریعے اور اپنے دوسرے جو جنات وغیرہ جو اس کے پاس جیسا کہ کہتے ہیں کہ موجود تھے، ان ساری چیزوں اور شیاطین اور کہانت جو ہوتی کاہن جو زمانے کے اندر ہوتے تھے، یہ ساری چیزیں بہرحال اس کے اندر موجود تھی، لیکن دجال اکبر وہ نہیں تھا. ایک سوال یہ ہوتا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیوں کا ذکر کیا. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند کیا ہے 2 ٹکڑے ہو گیا. لیکن دجال کا کہیں پر ذکر کیا ہے ہمیں صراحت کے ساتھ دجال کا ذکر نہیں. دابۃ الارض کا میں نے ذکر کیا کہ یہ ایک جانور نکلے گا. یاجوج ماجوج کا ذکر میں نے کیا کہ یاجوج ماجوج بھی کیا ہے آخر زمانے میں نکلیں گے. یہ ساری چیزیں تو ہمیں ملتی ہیں، لیکن دجال کے سلسلے میں ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی ہیں. تو علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ دجال کے سلسلے میں ذکر کیا گیا. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سے بہت سارے مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد کیا ہے
جس دن دجال ظاہر ہو جائے گا تمہارے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہو جائیں گے، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنا من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، تو گویا کہ اس کے اندر خود بخود دجال کا ذکر موجود ہے، اس لیے کہ دجال کے خروج کے بعد ظاہر ہو جانے کے بعد ایمان قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل انسان کا عمل صالح قابل قبول نہیں ہوگا، تو گویا کہ اس کے اندر ضمناً کیا ہے ذکر ہے۔ اور دوسری چیز یہ بھی جانتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دوبارہ اور دجال کو قتل کریں گے، تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر ضمناً دجال کا ذکر موجود ہے، اگرچہ اس کی صراحت قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال کو قتل کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعی دجال کا صراحتاً واضح طور پر اگرچہ ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کا ذکر اشارتاً اور کنایتاً اس کے اندر موجود ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے آگاہ کر دیا۔ سب سے بڑا فتنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے کو قرار دیا کہ دجال کا فتنہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ما بین خلق آدم الی قیام الساعۃ خلق اکبر من الدجال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر کے تا قیامت یعنی قیامت تک دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، دجال سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ اور مصیبت نہیں، دجال سے بڑا اور فتنہ کوئی موجود نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان فرمایا، جیسے میں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انی لانذرکموہ، میں تم کو باخبر کرتا ہوں، میں تم کو ڈرا رہا ہوں، وما من نبی، اور کوئی بھی نبی نہیں گزرا ہے الا وقد انذر قومہ، لیکن اس نے اپنے قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، ولکن ساقول لکم فیہ قولا لم یقلہ نبی لقومہ، لیکن میں تم سے ایک بات ایسی کہہ رہا ہوں جو پہلے نبیوں نے اپنے قوموں سے نہیں کہا۔ وہ پہلی وہ بات کیا ہے جو پہلے نبیوں نے اپنی قوموں سے نہیں کہا؟ آپ نے فرمایا انہ آور و ان اللہ لیس بآور، کہ وہ کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ کانا نہیں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ دجال کے سوا دیگر جتنے فتنے، ان فتنوں سے مجھے کیا ہے؟ زیادہ خوف نہیں، دجال کے سوا اور بقیہ جتنے فتنے اس دنیا کے اندر آنے والے ہیں مجھے کسی کا زیادہ خوف نہیں ہے، لیکن دجال کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے۔ اگر وہ میری موجودگی میں آ گیا تو میں دلیل کے ساتھ مقابلہ کر کے تم کو نجات دلاؤں گا، تمہاری سب لوگوں کی طرف سے میں اس کے اوپر غالب آ جاؤں گا، اور لیکن اگر وہ میں انتقال کر گیا اور میں اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ میری جگہ ہر مسلم کا خود دفاع بھی کرے گا۔ اور آپ نے وہ بھی بیان کیا ہے اللہ کے بندو، جب وہ ظاہر ہو جائے تو اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ ایک اور چیز ہم کہ دجال کس وقت ظاہر ہوگا، اس سے پہلے کچھ نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں کہ کچھ چیزیں دجال کے آنے سے پہلے ظاہر ہوں گی، جیسے کہ حضرت نافع ابن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ تم تغدون جزیرۃ العرب، تم لوگ جزیرے عرب میں جنگ کرو گے۔ آج جو جزیرے عرب ہے اس عرب کے اندر لڑائی ہوگی اور اللہ تعالیٰ اسے فتح کر دے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایران پر حملہ کرو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں بھی فتح نصیب فرمائے گا۔ جزیرے عرب فتح ہوگا، اس کے بعد ایران فتح ہوگا، اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ پھر تم دجال سے جنگ کرو گے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔ تو اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ پر اور اس کے ساتھیوں پر تمہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے آنے سے پہلے کہ اس سے پہلے لڑائیاں ہوں گی، اور حدیث کے اندر اور بہت ساری تفصیل ہے کہ بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینے کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ ایک زمانہ آئے گا کہ بیت المقدس آباد ہوگا، ہم مسلمان لوگ اس کو آباد کریں گے، بیت المقدس آباد ہوگا، لیکن مدینے کی کیا ہے؟ بربادی اور مدینے کی خرابی شروع ہو جائے گی، مدینہ برباد ہو جائے گا۔ مدینے کی بربادی ہوئی تو پھر ایک عظیم مارکہ، ایک بڑی لڑائی شروع ہو جائے گی، اور وہ جب لڑائی شروع ہوگی تو پھر قسطنطنیہ فتح ہوگا۔ قسطنطنیہ جو ترکی کے اندر ہے، قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو پھر دجال کا خروج ہوگا، دجال ظاہر ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے نکلنے سے پہلے، یعنی تاریخ اگر پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا کہ بہت ساری لڑائیاں ہونے والی ہیں اس کے نکلنے سے پہلے، جس کے اندر مسلمانوں کو خاص فتح ہوگی، بہت ساری لڑائیاں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ساری لڑائیوں کے اندر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوگی۔ بلکہ ایک لڑائی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یہ
ایک جگہ ہے حدیث کے اندر آماق یا دابق کا ذکر ہے، جو کہتے ہیں کہ اسی شام وغیرہ کے علاقے کے اندر یہ جگہیں موجود ہیں، یا بعد دابق اور شام کے علاقے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لمبی تفصیل کا لڑائی کا ذکر کیا ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ وہاں پر مقابلہ ہوگا، اور عیسائی اس وقت جو لوگ ان عیسائیوں سے لڑیں گے وہ لشکر سب سے بہترین لشکر ہوگا، سب سے بہترین لوگ ہوں گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مسلمانوں کا ایک لشکر روانہ ہوگا اور اس سے پھر لڑائی کریں گے عیسائیوں سے، اور جو لوگ ان عیسائیوں سے لڑائی کریں گے وہ سب سے بہترین لوگ ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ عیسائی کہیں گے کہ بھائی تمہارے ساتھ جو مسلمان ہو کر کے مل گئے ان کو الگ کر دو، اس کے بعد ہم لڑائی کریں گے تم سے. مسلمان انکار کر دیں گے، کہیں ہم اپنے بھائیوں کو چھوڑنے والے نہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر کے لڑائی کریں گے. لڑائی شروع ہوگی، اس کے بعد مسلم لشکر کا ایک تہائی حصہ جنگ سے فرار ہو جائے گا، جنگ سے چھوڑ کر کے میدان جنگ بھاگ جائیں گے. آپ نے فرمایا کہ سب سے بدترین مخلوق ہوگی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک تہائی لوگ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے، 1/3 بھاگے اور 1/3 کیا ہے شہید ہو گئے، اور تیسرا ایک تہائی باقی بچے گا جو دجال سے عیسائیوں سے لڑائی کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی سب سے افضل ترین لوگ ہوں گے، اور ایک تہائی لشکر جو لڑائی کے اندر حاصل کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ لوگ کبھی فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، اور یہی لوگ قسطنطنیہ کو بھی فتح کریں گے. یہ بڑی تفصیلات ہیں اس کے اندر، اس لیے میں اس سے ہٹ کر کے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر، چونکہ خروج دجال سے پہلے بہت سارے فتنے ہونے والے ہیں، اس میں ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ خروج دجال کے ظاہر ہونے سے 3 برس پہلے بہت سختی اور شدت کے کیا ماحول ہوگا، زمانہ ہوگا. لوگ اس سالوں میں، ان 3 سالوں کے اندر خوراک کی قلت محسوس کریں گے، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز جلدی میسر نہیں ہوگی، قلت کے شکار ہو جائیں گے، بالکل کہیں بھی جلدی کھانے پیٹ بھرنے کے لیے کوئی چیز میسر نہیں ہوگی. پہلے برس اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم دے گا کہ وہ اپنی 1/3 بارش روک لے. پہلے برس 3 برسوں میں سے پہلے سال کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دے 1/3 بارش کیا ہے روک لے، اور زمین کو حکم دے گا کہ 1/3 اپنی پیداوار بھی روک لے. 1/3 بارش اور 1/3 کیا ہے زمین کی پیداوار روک لے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا دوسرے 2/3 دوبارہ حکم دے گا دوسرے سال میں اللہ تعالیٰ کہ وہ زمین اپنی 2/3 پیداوار، 1/3 تو پہلی بند، دوسرے تہائی بھی روک لے، اور آسمان سے بارش بھی اللہ تعالیٰ 1/3 اور روک لے گا، یعنی 2/3 2/3 کیا ہے ختم ہو گیا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیسرے سال اللہ تعالیٰ مکمل طور پر اپنی آسمان کو اپنی بارش روکنے کا اور زمین کو اپنی پیداوار روکنے کا حکم دے گا. یہ ساری چیز جتنے بھی طرح ایک قطرہ بھی جلدی پانی نہیں ملے گا، کھانے کے لیے کوئی نباتات کوئی پودا نہیں ہوگا، اور روئے زمین پر جتنے بھی سایہ دار درخت ہوں گے سارے کے سائے تباہ و برباد ہو جائیں گے، مگر اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے گا وہ درخت باقی رہ جائے گا، ورنہ عمومی طور پر سارے درخت ختم ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے درخت جتنے بھی سارے کے سارے سوکھ جائیں گے. لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال ہوگی جب زمین اپنی بارش کو روک لے گی، آسمان اور زمین اپنی پیداوار کو روک لے گی، بھوک سے لوگ مریں گے، کیا ہوگی غذا اس زمانے کے اندر؟ جب زمین سے پیداوار نہیں ہو رہی، آسمان سے بارش نہیں ہو رہی ہے تو پیداوار کیا ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اور الحمدللہ، یہ ان کی غذا ہوگی. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یہ اس وقت کے مسلمانوں کی غذا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کثرت سے لوگ پڑھیں گے اور یہی ان کا ذکر، یہی ان کے خوراک کا کام دے گا. ابن حجر رحمۃ اللہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر 19,000 لوگ کیا ہے اس فتنے سے محفوظ ہیں. جب دجال کا ظہور ہوگا، یہ فتنہ جب ظاہر ہوگا تو اس زمانے کے اندر بارش کی کمی اور پیداوار کا ختم ہو جانا، اس زمانے کے اندر بہت ہی کم لوگ بچیں گے، سارے کے سارے لوگ ظاہر ہو جائیں گے. منافق کون ہے، مشرک کون، کافر کون ہے، اور اصلی مومن کون ہے، اور اصلی مومن تھوڑے سے رہ جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر لکھا کہ 19,000 لوگ بچیں گے، 19,000 لوگ بچیں گے، جس میں سے 12,000 مرد ہوں گے اور 7,000 عورتیں ہوں گی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. ایک اور واقعہ جو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے نکلنے سے پہلے، میں نے جیسے ذکر کیا کہ لوگ غافل ہو جائیں گے اس کی یاد، دجال کے نکلنے سے پہلے یہ ماحول پیدا ہو جائے گا کہ لوگ اس سے غافل ہو جائیں گے، خطبہ اور ائمہ اس کا ذکر چھوڑ دیں گے، اور ہمیں ایسے وقت میں یاد رکھنا چاہیے کہ دجال اب آنے والا ہے جس وقت اور یہ ماحول پیدا ہو رہا ہے. اس لیے کہ آج بہت سارے لوگ، آپ کبھی کبھی
اتنی عمر کے اندر شاید آپ نے دجال کا شاید کوئی تقریر اور کوئی خطبہ کوئی چیز آپ نے سنی ہو. اس لیے دجال کے سلسلے میں یہ چند چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی. اس کے بعد دجال کی کیفیت، دجال کی جسمانی حالت کیا ہوگی، اس کی شکل و صورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اس کا قد چھوٹا ہوگا اور پنڈلیوں کے دونوں پنڈلیوں کے درمیان بڑی دوری ہوگی اور اس کی چال عیبدار ہوگی، سیدھے کیا ہے چل بھی نہیں سکے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بال گھنگریالے بال ہوں گے، آنکھ اس کی بجھی ہوئی ہوگی، اس کے اندر روشنی مٹی ہوئی ہوگی اور پھولے ہوئے انگور کی مانند آنکھ جو ہوگی ایک اس کی بائیں آنکھ وہ پھولے ہوئے انگور کی مانند ہوگی اور سفید رنگ کا ہوگا، اس کا رنگ بھی کیا ہوگا گورا ہوگا، چوڑی پیشانی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھا ہوگا کاف فا را، کفر یعنی اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کاف فا را، اور جو مومن ہوگا وہ پہچان پائے گا، جو مومن ہوگا وہی اس کو پہچان پائے گا اور جو کافر ہوگا اس کو کیا ہے پہچان نہیں پائے گا. اس لیے مومن چاہے وہ پڑھا لکھا ہو اور چاہے وہ جاہل ہو، ان پڑھ انسان ہو، پھر بھی وہ باقاعدہ اس کاف فارا کو کفر کو کیا ہے پہچان لے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ایک واقعہ بھی کہ ایک آدمی کو وہ مارے گا، اس کے پاس جائے گا ملنے کے لیے، لوگ روکیں گے کہ اس کے مت جاؤ، لیکن وہ جا کر کے باقاعدہ ملے گا اور اس کے لوگ جو ہے اس کو قتل کرنا چاہیں گے، پکڑ لیں گے اس کو، اس کے بعد اس کے دجال کے پاس لے جائیں اور اس لیے کہیں گے کہ دجال نے ہم سے کہا کہ تم کسی کو گرفتار کرو تو تمہیں قتل نہیں کرنا ہے، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ، اور اس کے پاس جب لے کر جائیں گے تو پھر وہ اس کو مارے گا، پھر زندہ کرے گا اور وہ کہے گا تم کافر ہو اس لیے کہ تمہاری پیشانی پر یہ چیز کیا ہے لکھی ہوئی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. تو جو مومن ہوگا موحد توحید پرست ہوگا وہ انسان اس کو پہچان لے گا. اور اسی طرح میں نے جو شروع میں ذکر کیا کہ وہ لا ولد ہوگا، انسان اس کے اولاد نہیں ہوگی، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. اب دجال کی صفات یہ ظاہر کہاں ہوگا، آگے دنیا کے کون سے حصے کے اندر یہ نکلے گا، کہاں پر پیدا ہوگا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ دجال مشرق میں ایک ایسی جگہ سے نکلے گا جس کا نام خراسان ہے، اور یہ خراسان آج موجودہ نقشے کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایران کے اندر موجود ہے. یہ خراسان کہاں ہے؟ ایران کے اندر موجود ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اس کے لوگ، اس کے پیچھا کرنے والے، اس کو ماننے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے مڑھی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، چپٹی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے. ان کے یہ چہرے جو ہوں گے بالکل چپٹی ناک ہوگی اور چپٹے چہرے والے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. اور آپ نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ دجال کا ابتدائی ظہور جو شروع میں نکلے گا وہ شام اور عراق کے درمیان، شام اور عراق کے درمیان یہ ابتدائی ظہور اس کا ہوگا، ابتدا. اور وہاں سے پھر نکل کر کے وہ خراسان جائے گا جہاں اس کے پیچھے بہت سارے لوگ کیا ہے ماننے والے لوگ ہو جائیں گے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے ایک مقام سے ظاہر ہوگا. تو دجال شام اور مقام سے ابتدائی ظہور اس کا وہاں سے ہوگا اور پھر وہاں سے نکل کر کے وہ خراسان پہنچے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دجال کے قصے کے سلسلے میں ایک جساسہ احادیث آپ پڑھیں گے مسلم اور بخاری وغیرہ کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ایک جساسہ کا قصہ اور دجال کا قصہ ذکر کیا ہے کہ جساس کے معنی جستجو کرنے والا، جسے ہم جاسوس جیسے کہتے ہیں، اسی سے جاسوس بھی نکلا ہے. اور دجال کا ایک واقعہ حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عامر بن شرابیل کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ کوئی ایسی حدیث آپ مجھ کو سنائیے جو براہ راست آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنی، کسی واسطے سے نہیں بلکہ آپ نے ڈائریکٹ سنی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تم کو ایک بات واقعہ بتاتی ہوں اور ایک حدیث جو میں نے اپنے کانوں سے سنی. اور ذکر کیا انہوں نے اس کے بعد کی نماز، فجر کی نماز کا وقت ہونا، نماز کھڑی ہونے والی تھی. یہ لوگ یہ اعلان کرے گا کوئی، جیسے ہم کہتے ہیں استسقاء وغیرہ صلاۃ جامعہ، نماز کیا ہے اعلان کر رہا کہ نماز کھڑی ہونے والی ہے، لوگ اکٹھا ہو جاؤ. یہ اعلان کا جو طریقہ ہے وہ لوگ یہ اعلان سن کر کے مسجد کی طرف جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کریں گے. اور وہ کہتی ہیں کہ میں اس صف میں تھی جو سب سے پیچھے، یعنی مردوں کے سب سے پیچھے تھی، یعنی پہلی صف مردوں کے بعد، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر مسجد نبی کے اندر عورتیں آتی تھیں. اس لیے آج بھی ہمیں اپنے عورتوں کے لیے اپنی مساجد کے اندر اس کا انتظام کرنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں فتنہ ہے، فتنے کے اندر کیا ضرورت ہے، یہاں پر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا قیامت تک کے لیے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان قیامت تک کے لیے، آپ کی شریعت قیامت تک کے لیے فتنہ خالی مسجد کے اندر ان لوگوں کو نظر آتا ہے، بازاروں کے اندر، پارکوں کے اندر، شاپنگ سینٹروں کے اندر اور دوسری جگہوں پر کہیں بھی نظر نہیں آتا، نہ عرس کی جگہ پر نظر آتا، نہ اور کہیں فتنے نظر آتے ہیں. خالی اگر فتنے نظر آتے ہیں تو مسجدوں کے اندر نظر آتے ہیں کہ یہیں پر فتنے ہوتے ہیں خالی. تو بہرحال یہ ایک بات تھی کہ عورتوں کی میں پہلی صف میں موجود تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے فارغ ہوئے تو آپ ممبر پر بیٹھے اور آپ نے تقریر کیا. آپ تبسم مسکرا رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، کوئی آدمی ادھر ادھر نہ جائے. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہیں کیوں مسجد میں جمع کیا جانتے ہو؟ صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ معلوم ہے کہ کس مقصد کے لیے آج ہمیں مسجد کے اندر جمع کیا گیا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آج میں نے تم کو کسی خوشخبری دینے والی چیز یا رغبت دلانے والی چیز یا ڈرانے والی چیز کے لیے میں نے جمع نہیں کیا ہے، بلکہ میں تمہیں ایک واقعہ، اہم واقعہ بتانے کے لیے میں نے تم کو اکٹھا کیا ہے. یہ تمیم داری، حضرت تمیم داری جو نصرانی تھے اور اس کے بعد میں مسلمان ہو گئے. جب تمیم داری مسلمان ہو گئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بیعت کر لیا، مسلمان ہو گئے تو ایک واقعہ ذکر کیا اور کہا کہ انہوں نے واقعہ کہا کہ میں آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو دجال وغیرہ کے سلسلے میں بیان فرماتے ہیں، اسی سے ملتی جلتی چیز ایک میرے سامنے، ایک قصہ میرے ساتھ پیش آیا ہے، میں اس کا ذکر کرتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا جو میری بالکل حدیث کے موافق تھی. میں جیسے آپ سے آپ لوگوں سے بیان کرتا ہوں اسی طریقے سے حضرت تمیم داری نے قصہ سنایا اور اس کے بعد بتایا کہ تمیم دار نے کہا کہ میں قبیلہ بنو لخم اور بنو جزام، یہ دو قبیلے، قبیلہ بنو لخم اور بنو جزام کے 30 لوگوں کے ہمراہ میں ایک سمندری سفر پر روانہ ہوا کشتی کے اندر. ہم لوگ سمندر کے اندر جا رہے تھے کہ طوفان آیا، موجیں بکھری ہوئی تھیں، ہم کو لے جا کر کے ایک کنارے کیا ہے، ایک اسی جنگل، اسی صحرا، اسی سمندر کے اندر ایک جزیرے کے پر ہم جا کر کے وہاں پر پہنچ گئے. اور جزیرے پر پہنچ کر کے اس کے بعد ہم وہاں پر جزیرے پر اپنی چھوٹی چھوٹی جو کشتیاں تھیں ہمارے، ان کشتیوں کے سہارے ہم جا کر کے اس جزیرے پر پہنچے. اس جزیرے پر پہنچ کر کے وہاں داخل ہو گئے تو دیکھا ہم نے ایک بہت ہی موٹا انسان، موٹے بال والا جو ہے جانور وہاں پر ہم کو دکھائی دیا. بہت بڑے بڑے بال ہیں، بہت موٹا تازہ ایک جانور ہم کو دکھائی دیا اور اس کے بال اتنے زیادہ تھے کہ اس کے اگلا حصہ کیا ہے، پچھلا حصہ کیا ہے پتہ نہیں چلتا، بالکل گول جیسے معلوم ہوتا تھا. انہوں نے تعجب سے جا کر کے وہاں جب پہنچے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، تو ہے کون چیز آخر؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں. میں کیا ہوں؟ میں جساسہ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اس نے کہا کہ تم لوگ اس شخص کے پاس جاؤ جو الگ تھلگ ایک دور جگہ پر رہتا ہے اور وہ تمہارے میرے بارے میں جاننے کا بڑا خواہش مند. اس جانور نے کہا کہ اس کے پاس جاؤ، ادھر دور جہاں ایک آدمی تنہا ہے وہاں جا کر کے وہ تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کے پاس گئے اور اس کے بعد جا کر کے وہاں پر اس نے اپنا نام جساسہ بتایا. تو ہمیں یہ اندیشہ ہو کہیں یہی تو دجال نہیں ہے آخر، کہیں کوئی شیطان ہے یا کیا ہے آخر؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی شکل و صورت سے کوئی شیطان ہی لگتا ہے. بہرحال ہم جلدی اس جگہ کی طرف گئے جہاں اس نے بتایا تھا. وہاں جا کر جب پہنچے تو دیکھا ایک عظیم الجثہ، بڑا ہی بھاری بھرکم انسان بیٹھا ہوا ہے وہاں پر، جو بڑی مضبوط رسیوں سے اور جکڑا ہوا ہے. بیڑیوں کے اندر کیا ہے، بڑی مضبوط بیڑیاں ہیں اور اس کے اندر جکڑا ہوا ہے. اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے، دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے اور گھٹنے سے ٹخنوں تک وہ لوہوں کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. ہم وہاں جا کر کے پہنچے تو ہم نے کہا کہ تیری ہلاکت اور بربادی ہے، یہ بتا کہ تو ہے کون آخر؟ یہ اتنے سارے حالات تیرے میں دیکھ رہا ہوں، تجھ کو تو ہے کون؟ اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے بارے میں بڑی معلومات، بڑی خواہش رکھتا تھا کہ تمہارے بارے میں مجھے کچھ پتا چلے، تو آج میں کامیاب ہو گیا. پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا ہم کہ عرب ہیں اور ہم ایک بحری جہاز کے اندر سوار تھے اور ہمارا طغیانی سمندر موجوں کی طغیانی نے اور طوفان نے ہم کو یہاں پر کیا ہے پہنچا دیا. اور اس کے بعد ہم جزیرے تک پہنچ گئے ہیں اور ہمیں کشتی کے ذریعے آئے اور ہمیں ایک جانور ملا، اس نے تمہاری نشاندہی کی، جا کر کے اس فلاں آدمی سے ملاقات کرو تم. تو ہم نے کہا، اس سے پوچھا کہ بتاؤ کہ باری والبرداد تم ہو کون آخر؟ تو اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں. ہم نے کہا جساسہ کیا مطلب، کون ہے جساسہ آخر؟ تو اس نے کہا تم لوگ اس بڑے خانقاہ میں جاؤ. اور آگے اس نے رہنمائی کی، وہاں ایک شخص تمہاری خبر کا بڑا شائق. ہم تیزی سے پھر اس کی طرف گئے اور اس جانور سے بھی خائف تھے کہ کہیں وہ شیطان نہ ہو جو پہلے ہم چھوڑ کر کے آئیں، اور آگے آنے والا بھی کون ہے پتہ نہیں ہمارے بارے میں. اس نے کہا
جب وہاں پہنچ گئے تو اس نے کہا کہ مجھے بیسان کے کھجوروں کے باغات کے بارے میں بتاؤ. اور بیسان کہتے ہیں یہ فلسطین کے شہروں میں سے ایک شہر ہے جہاں پر بہت سارے کھجور کے درخت. تو اس نے پوچھا کہ بیسان کے کھجوروں کے درخت کے بارے میں بتاؤ کیا. تو ہم نے پوچھا کہ اچھا اس شہر کے بارے میں کیا جاننا چاہتے ہو تم کھجوروں کے بارے میں. تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اس بیسان کے شہر کے اندر جو کھجور کے درخت ہیں کیا وہ آج کل پھل دے رہے ہیں کہ نہیں. تو ہم نے کہا کہ وہ تو قریب پھل دیتے ہیں, پھل دے رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ قریب ہے کہ وہ اپنا پھل دینا بند کر دیں گے. پھر اس نے دوسرا سوال کیا, کہا مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ. اور بحیرہ تبریہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اردن اور فلسطین کے سلسلے میں, بحیرہ تبریہ جو ہے یہ اردن اور فلسطین کے درمیان میں کہیں پر اس جگہ پر واقع ہے, اور ایک جگہ زغر ہے. اس نے پوچھا اس میں, تو ہم نے کہا کہ بحیرہ تبریہ میں تو بہت پانی ہے. تو کہا ایک وقت آئے گا کہ وہ پانی بھی کیا ہوگا, ختم ہو جائے گا. پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ زغر کے چشمے کے بارے میں تمہارا کیا خیال. اور زغر یہ بھی اردن کے بحیرہ مردار کے کنارے کہیں ایک بستی واقع ہے آج کے دور کے اندر. علامہ ابن سیر کہتے ہیں زغر شام میں بلقاء کی سرزمین پر ایک چشمے کا نام ہے, یا اردن کے بہرحال دونوں جگہیں علماء نے لکھی دونوں جگہوں کے سلسلے میں. تو اس نے ہم نے کہا کہ تم اچھا اس سے زغر کے بارے میں چشمے کے بارے میں کیا معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو. تو اس نے کہا کہ کیا اس میں چشمے میں پانی موجود ہے, اور کیا اس کے باشندے اس سے کھیتی باڑی کر رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہاں اس کے اندر پانی موجود ہے, اس کے لوگ کشتی کھیتی باڑی بھی کاشتکار لوگ کر رہے ہیں. ہم نے تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ اب اس کے پار سب ختم ہو جائے گا اور وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. پھر اس نے ایک تیسرا چوتھا سوال کیا, وہ یہ بتایا کہ اس نبی امی کے بارے میں, ان پڑھ کے اندر ان پڑھ لوگوں کے اندر جو ایک نبی ظاہر ہوا ہے اس کے بارے میں تم لوگ کیا کہتے ہو. تو اس نے کہا کہ وہ تو مکے سے مدینہ ہجرت کر چکے ہیں, مدینہ جا چکے ہیں اور مدینے میں قیام پذیر ہیں. وہ کہا کہ عربوں نے کیا اس سے لڑائی وغیرہ کی ہے کہ ایسے مان لیا آخر بغیر لڑائی وڑائی کے. تو انہوں نے حضرت تمیم داری نے کہا کہ ہم نے اس سے کہا کہ لڑائی کی ضروری لڑائی ہوئی, دونوں کے درمیان بڑی لڑائیاں ہوئی مسلمان کافروں کے درمیان. تو کہا اچھا بتاؤ کہ فتح کس کو حاصل ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اس کے بعد اس نے کہا کہ سب کچھ ہو چکا ہے. اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ وہ عربوں کے لیے یہی بہتر تھا کہ اس کی اطاعت کر لیتے, اس کی بات مان لیں, اس لیے کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں مسیح دجال ہوں. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں مسیح دجال ہوں, ان قریب مجھے نکلنے کا وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا, اذن مل جائے گا, اجازت مل جائے گی کہ میں یہاں اس جزیرے سے نکلوں گا اور ساری زمین کے ہر شہر کا 40 روز میں چکر لگا لوں گا. ساری زمین کا چکر کتنے دن میں؟ 40 دن کے اندر, اور ایک سوائے مکہ اور مدینہ کے, مکہ مدینہ کے اندر میں نہیں جا سکتا ہوں. اور ایک دن فرمایا کہ اس میں سے ایک دن میں کوشش, اگر ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا, اس 40 دن میں پہلا دن کیا ہوگا, ایک دن 1 سال کے برابر ہو, دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا, تیسرا دن 1 ہفتے, اس کے بعد پھر عام دنوں کی طرح ہوگا. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دجال نے کہا کہ میں زمین میں نکلوں گا اور 40 دن گر پوری زمین کے میں چکر لگا کروں گا, اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ چلے گا, لیکن مکہ مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں پر فرشتوں کو میں پاؤں گا جو تلوار سونتے اور نکالے, تلوار کھینچے, کیا ہے, شمشیر برہنہ کے ساتھ وہاں موجود ہوں گے اور میں وہاں پر نہیں جا سکوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ممبر پر زور سے چھڑی ماری. آپ نے فرمایا, اور آپ نے فرمایا کہ یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے, یہ طیبہ ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ بات تمہیں نہیں بتا سکا ہوں, بتا چکا ہوں پہلے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ طیبہ ہے, یہاں پر ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری کی بات مجھے اچھی لگی, اور واقعی میں جو تم سے باتیں بیان کیا کرتا تھا وہ ساری چیزیں کیا ہیں, آج موجود ہیں. جو بھی انہوں نے جو آپ سے ذکر کیا ہے وہ ساری چیزیں موجود ہیں. اسی طرح سے دجال کے فتنے خروج سے پہلے ایک اور واقعہ پیش آئے گا کہ عربوں کی قلت ہو جائے گی, عرب لوگ تعداد کے اندر کم ہو جائیں گے. حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ لوگ دجال کے ڈر سے بھاگ کر کے پہاڑوں پر پناہ لیں گے, دجال کے فتنے سے بھاگ کر کے پہاڑوں میں پناہ لیں گے. ام شریک نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ عرب بہت تھوڑی تعداد میں ہوں گے,
عرب کے لوگ اس زمانے میں بہت تھوڑے تعداد میں ہوں گے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ دجال کے واقعے سے پہلے مدینے کے بربادی اور قسطنطنیہ کا فتح ہونا بھی ہونا, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے فتوحات ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جزیرے عرب کو فتح کرو گے, جہاد کرو گے وہاں جا کر کے, اس کو اللہ تعالیٰ فتح کرے گا. تم فارس کو, ایران کو فتح کرو گے, اور اس کے بعد قسطن روم کو تم فتح کرو گے, اور اس کے بعد قسطن دجال نکلے گا, اور دجال کو بھی تم کیا ہے غالب کل, دجال کے اوپر بھی تم لوگ غالب آ جاؤ گے. اسی طرح سے میں نے ذکر کیا کہ بارش رک جائے گی, پیداوار کم ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بارش, پیداوار کا ختم ہو جانا, پیداوار کا بالکل رک جانا. جو بھی پیداوار ہو رہی تھی وہ ساری چیزیں, جیسے میں نے اس سے پہلے ذکر کہ 3 سال ایسے آئیں گے خطرناک کہ 3 سال کے اندر پہلے سال میں 1/3, دوسرے سال میں 2/3, تیسرے سال میں مکمل طور پر بارش اور پیداوار ختم ہو جائے گی. اور فتنوں کی بہت کثرت ہوگی, بہت سارے فتنے, آپس میں لوگ اختلاف کریں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے نے بڑی تفصیل لمبی حدیث کے اندر آپ نے ذکر کیا کہ اس زمانے کے اندر بہت سارے فتنے ہوں گے, لیکن میں اس میں تفصیل میں جا کر کے میں آپ کے سامنے دوسری چیزیں ذکر کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز بیان فرمایا کہ 30 دجال اور پھر آخر میں سب سے بڑے دجال کا خروج ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَإِنَّهُ وَاللَّهِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ, اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ يَخْرُجُ 30 كَذَّابًا, یہاں تک کہ 30 سب سے بڑے جھوٹے لوگ اس دنیا کے اندر ظاہر ہوں گے. آخرهم الأعور الدجال, اور سب سے آخری کانا دجال ہوگا. تو اس دجال کے اصلی دجال سے پہلے بہت سارے دجال اس دنیا کے اندر آئیں گے. اور دجال یہ کیسے ظاہر ہوگا؟ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ غصے کی وجہ سے, کسی بات پر اس کو غصہ آ جائے گا, اس غصے کی بنیاد پر ظاہر ہوگا. اور بعد محققین نے لکھا کہ غصہ کا مطلب کیا ہے, جس وقت یہ ظاہر ہوگا اس وقت یہودیوں اور نصرانیوں کو ختم کر دیا جائے گا, مار پیٹ کر کے, ختم جہاد کر کے. تو اس میں کہ ہمارے اتباع کرنے والے, ہمارے ماننے والے سارے کے سارے لوگ مارے جا رہے ہیں, یہ چیز سوچ کر کے غصے میں آئے گا. اور غصے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انما یخرج من غضبۃ یغضبها, وہ کسی غصے کی بنیاد پر اپنی قید سے نکلے گا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا کہ کوئی غصہ وہ آئے گا, اور اس غصے کے بعد پھر وہ ظاہر ہو جائے گا. اور زمین پر اس کی رفتار میں نے آپ نے بیان فرمایا کہ بڑی تیز رفتار ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کل غیث استدبرت الریح, کہ اس کی رفتار اس بارش کی طرح ہوگی جس کے پیچھے ہوا ہو, یعنی ہوا ڈھکیلتی جا رہی ہے اور بارش کیا ہے تیزی کے ساتھ جا رہے. بادل آپ دیکھتے کتنی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں, اسی لیے اس سے بھی کہیں زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ رفتار دے دے گا, اور وہ پوری دنیا کا کیا ہے چکر لگائے گا, سارے چکر ساری جگہوں پر کیا ہے پہنچ جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا. اور دجال کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کہاں کہاں پہنچے گا, کون کون سے مقامات ہوں گے جہاں پر وہ دجال پہنچے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کوئی بھی شہر, دنیا کا کوئی بھی علاقہ, کوئی بھی شہر ایسا نہیں ہوگا, کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں وہ پہنچے گا نہیں. سارے ملکوں کو تاراج کرے گا, سارے کا سفر کرے گا اور وہاں پر جائے گا. لیکن مدینے کے اندر 2 چیزیں نہیں داخل ہوتی. رسول اللہ فرمایا ایک تو تعاون کی بیماری جو ہے, یہ تعاون مہاماری جو ہوتی ہے, یہ بیماری رسول اللہ فرمایا کہ مکے کے اندر, مدینے کے اندر نہیں آ سکتی ہے, اور نہ دجال یہاں آ سکتا ہے, اور اسی طرح سے مکہ کے اندر بھی دجال نہیں آ پائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسیح دجال مشرق کی جانب سے آئے گا, اور اس کے بعد اس کا ارادہ مدینے میں داخل ہونے کا ہوگا, مگر جب جبل احد کے پیچھے پہنچے گا تو وہاں پر دیکھا گیا کہ اس کے آگے فرشتے آ جائیں گے اس کو روکنے کے لیے. پھر وہاں سے وہ شام کی طرف نکلے گا, شام کی طرف اپنا رخ کرے گا, اور وہاں جا کر کے وہیں مرے گا. دوسری حدیث کے اندر اس کی تفصیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے بیان فرمایا نجات کا دن. اور کیا ہے نجات کا دن؟